السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز ہیں جو ڈین ہیں الغزالی یونیورسٹی کے سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ کے، اور آلسو جو لیڈ کر رہے ہیں ایم ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا پروگرام جو اس سپٹمبر میں لانچ ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو ویلکم ٹو جیو ٹاکس۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ کے آنے کا تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ میرا جو پہلا سوال آپ سے ہے وہ آف کورس اسلامک فائنانس کے بارے میں ہوگا۔ آپ ہمیں ایک لے آدمی کو بتا سکتے ہیں کہ اسلامک فائنانس کے کیا مطلب ہیں، اور اور پاکستان میں اس کا کیا اس کی پریزنس ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت بہت شکریہ اس پروگرام، اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کا۔ اور اسلامک فائنانس کے پروگرام شروع کرنے میں اور اس کی ابتدا میں یہ واقعی بڑا ایک ریلیونٹ کویسچن ہوتا ہے کہ اسلامک فائنانس یا اسلامک بینکنگ، اسلامک اکنامکس، ان ٹرمز کی، ان باتوں کی کیا ریلیونس ہے، اور ہم یہ اپنے ملک میں یا اسلامی ممالک میں اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، مختصر بات اتنی سی ہے کہ یہ جو ہماری پچھلے 100 سال ہیں، ان 100 سالوں میں مسلمان ممالک کو بہت ساری جو کلونیل سسٹمز تھے ان سے ان کو فریڈم ملی۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان پاکستان میں برٹش سسٹم سے ملی، وہ عرب علاقوں میں فرینچ اور ولندیزی تھے۔ تو اس کے بعد جب ان کو ایک فریڈم ملی تو ان لوگوں نے 2-3 چیزوں پر غور شروع کیا ایک نیشنل لیول پہ۔ اس میں ایک اپنا پولیٹیکل سسٹم تھا کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پرانی ایک ڈیبیٹ رہی ہے کہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہو اور پارلیمنٹیرین ہو، پریزیڈنشل ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ایک سیکنڈ ڈیبیٹ یہ شروع ہوئی کہ ہمارے یہاں جو سسٹم چلتے ہیں اکنامکس کے، فائنانس کے، جو ہماری فسکل مینجمنٹ ہے، جو ٹیکسیشن ہے، اور ہمارے یہاں فائنینشیل سسٹم جو چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ویسٹرن تھیوری کے تحت آئے ہوئے ہیں، اور ان کے جب کلونیل سسٹم تھے تو اس وقت انہوں نے ان کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ آج جب ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں جب اللہ کے حکم کے تحت کسی چیز کو چلاتے ہیں تو وہاں پر اگر کہیں پر کوئی کنٹرڈکشن آتا ہے تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں۔ یہ اگر آپ تھنکنگ، یہ سوچ دیکھیں، آپ کو تو تقریباً کوئی 100 سال پرانی مل جاتی ہے۔ آپ کو 1920 1930 میں آپ کو یہ ڈیبیٹس ملتی ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہمارے یہاں تو فلاں بینکنگ سسٹم آ گیا ہے، ہمارے یہاں یہ آ گیا، ہمارے وہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک طرح کی ایک مسلمانوں میں ایک مومنٹ شروع ہوئی، کیونکہ کوئی بہت ہی اس طرح آرگنائز مومنٹ تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، لیکن بہرحال آپ کو تھاٹس ملیں گی، آپ کو رائٹنگز ملیں گی، لوگ ملیں گے جو کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ سسٹم ہم اس کو انہیریٹ کر کے کیوں چلا رہے ہیں، ہمارا اپنے پاس سسٹم موجود ہیں۔ مسلمانوں کی تقریباً دنیا کے اندر 4-5 بڑی جگہوں پہ مسلمانوں کی 500 سال کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے اسپین کے اندر رولنگ کی ہے، ٹرکی میں آٹومن امپائر میں کی ہے، ہندوستان میں رہے ہیں، بہت ہی رچ دنیا کا کنٹری علاقہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ تو آخر کوئی جو طریقہ تھا جس سے وہ چلاتے تھے، تو ان کی فسکل مینجمنٹ کیسے ہوتی تھی، ٹیکسیشن کیسے ہوتی تھی، ان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹریڈس کے سیٹ اپ کیا ہوا کرتے تھے، فائنینسنگ کیسے کرتے تھے، اس کے اوپر ایک فکر شروع ہوئی۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹریس بیک کریں تو یہ آپ کو ملے گی 1930 40 50 میں یہ ملتی ہے ڈیبیٹس ہمیں۔ پھر 1950 کے بعد سے لے کر 1980 تک کے 30 ایئرز جو ہیں، آپ دیکھیں آپ کو مختلف ایکسپیریمنٹ ملتے ہیں، لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم یہ بنائیں وہ بنائیں۔ اور 1980 کے بعد سے پھر آپ کو 1980 سے سن 2000 تک 20 سال، اور سن 2000 سے اب تک کے اگر ہم 2 سیگمنٹ کرتے ہیں تو میں بڑی اس کے اندر جو ہیں بڑی سیریس قسم کی ایفرٹس ملتی ہیں۔ بعض اسٹیٹ لیول پر پاکستان میں ضیاء الحق صاحب نے کی، اسی طریقے سے ہمارے انسٹیٹیوشنل لیول پر لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، ایسے انسٹیٹیوشن بنانا شروع کیا۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بنا، اسلامی OIC اسلامی جو آرگنائزیشن، وہ اسلامک کوآپریشن، جب نام تبدیل ہونے کے بعد کوآپریشن، انہوں نے ایک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بنایا۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پرائمریلی ہمارا چونکہ اسلامک کنٹری کا ایک ورلڈ بینک ہوگا تو ان کے اندر ہماری اپنی موڈز آف فائنینسنگ ہو۔ یہ اصل تھاٹ یہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد بڑھتے 1980 سے سن 2000 تک کا زمانہ وہ تھا کہ اس کی پبلک ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی۔ اور پھر 2000 میں اگر آپ دیکھتے ہیں ہم کہ 1990 کے بعد سے انسٹیٹیوشنز آنا شروع ہو گئے۔ آپ عرب علاقوں میں دیکھیں، کویت فائنانس ہاؤس تھا، راجہی بینک تھا، طلہ البرکہ بینک تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی طریقے سے کام شروع کریں گے۔ اس کے بعد سے اسلامک فائنانس کی ایک نیڈ پیدا ہوئی، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں 2024 میں جو الغزالی پروگرام شروع کرنے جا رہی ہیں،
یونیورسٹی جیو ٹیک کے پلیٹ فارم سے. تو اصل میں یہ ایک ڈیمانڈ ہے جو اب بڑھتے انسٹیٹیوشن سے اسٹیٹ لیول پر آ چکی ہے, اور ایک بہت بڑا دنیا میں ایک نیٹ ورک بن چکا ہے. وہاں پر پھر ہیومن ریسورس کی ڈیمانڈ ہے, ریسرچ کی ڈیمانڈ ہے, ڈیولپمنٹ کی ڈیمانڈ ہے. اس کی نتیجے میں یہ ایک خیال. تو مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سیگمنٹ ہیں جس کے اندر مسلمانوں میں تھوڑی سی ایک ہلچل شروع ہوئی ہے. ان میں سے ایک سیگمنٹ اکنامکس فائنانس کا بھی ہے, ایجوکیشن کا بھی ہے, میڈیا کا بھی ہے, حلال انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری آپ جانتے ہیں. تو یہ اصل میں یہاں سے یہ اس کے اگر ہم ٹریس بیک کرنے تو یہ ملتا ہے. تو اور اسے میرا دوسرا سوال اس کے بارے میں, دیکھیں ہم جو سنتے ہیں تو فارمنگ ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایگریکلچر ہے, اس میں ہم یہ نہیں یہ اسلامک کا الفاظ اس کے ساتھ ہم اکثر نہیں سنتے, مطلب اسلامک ہیلتھ کیئر اور اسلامک ایگریکلچر یا اسلامک مینوفیکچرنگ. تو اسلامک بینکنگ اور فائنانس کیوں, اور اس کے مطلب اسلامک ہونے سے کیا تبدیلی آتی ہے بینکنگ اور فائنانس میں, اور اس میں کیا خاص بات آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ حلال یا اسلامک ہوتا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ ایک ٹرمینالوجی کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یا دوسری انڈسٹری ہے, وہاں پہ اسلامی کے بجائے زیادہ پرومیننٹ ٹرم ہے وہ حلال کی ہے. آپ فارما انڈسٹری میں جائیں آپ کو حلال کی چیزیں نظر آئیں گی, سرٹیفیکیشن ہے وہاں پر کہ بھی کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے, انگریڈینٹس کے پر ہے. اس کے علاوہ آپ ہمارے پاس بہت ساری جو ایسی کنزیومر سائٹ کی پروڈکٹس ہیں ان کے اندر جو سرٹیفیکیشن اور کانسیپٹ آیا وہ حلال کا آیا. اصل میں بات صرف اتنی تھی کہ جب آپ کسی سسٹم کو چینج کرتے ہیں, وہ چاہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہو, اکنامک سسٹم ہو, حلال کے حوالے سے فوڈ کا ہو, آپ کی میڈیکل کی چیزیں ہوں, تو اس کے اندر آپ کچھ اپنی آئیڈیولوجیکل پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو فالو کرتے ہیں. تو جب آپ اپنی نظریاتی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ٹیگنگ کرنے سے, ایک نام لگانے سے ایک شناخت بنتی ہے, ایک آئیڈینٹی بنتی ہے کہ اچھا بھائی ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ انوائرمنٹل حوالے سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ اپنے نام رکھنے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا چیز ضرور لاتے ہیں جس سے ان کے ایک لنکیج ٹو انوائرمنٹ کریٹ ہو. گرین نام رکھیں گے, نیچرل کا نام رکھیں گے, انوائرمنٹ کا رکھیں گے, سو دیٹ کہ لوگوں تک ایک میسیج جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے. اسی طرح جب ہم نے ہمارے یہاں یہ چیز آئی تو اس وقت ایک ڈبیٹ ہوئی کہ ہم نام اسلامی رکھیں نہ رکھیں. تو اس وقت سوال آیا کہ ہمارے پاس جو اویلیبل چیزیں ہیں ان میں بہت ساری صحیح غلط دونوں ہیں, تو میں کسی کو جب جاؤں تو کیا ٹرم استعمال کروں. تو ایک فائنانس کے اندر اسلامی کا لفظ زیادہ کامن ہوا ہے, لیکن بعض جگہ حلال کا لفظ بھی, حلال بینکنگ کے کانسیپٹ کا بھی بعض آپ کو یورپ کے ملکوں میں یا ٹرکی میں یا سینٹرل ایشیا کے بعض ملکوں میں حلال کا کانسیپٹ بھی مل جاتا ہے. اسی طریقے سے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری وغیرہ ہے وہاں پر آپ کو حلال کا لفظ ملے گا. فوڈ انڈسٹری میں بہت بڑا پرومیننٹ, ایون کہ اگر آپ دیکھیں ٹورزم کے اندر حلال کا ایک کانسیپٹ بڑا مشہور ہو گیا, ترکی میں دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر ہوا ہے. تو اصل میں حلال بولیں آپ یا اسلامی بولیں یا بعض جگہ دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایتھیکل کا ورڈ استعمال کیا ہے, ایتھیکل بینکنگ. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں جو ایک ماڈرن اپروچ کے تحت جو کہ کلاسیکل کام, کنونشنل کام ہو رہا ہے, ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کریں گے, اور وہ ہٹنے کے لیے ہم جو آئیڈیولوجیکل بیس استعمال کریں گے وہ ہماری ریلیجس بیسڈ ہے, ریلیجن بیسڈ ہے, اور ریلیجس ایک بنیاد ہے مذہبی. لہٰذا اس کی شناخت ہم کبھی اسلامی بول کے کر لیں گے, کہیں پر حلال بول کے کریں گے. میجورٹی میں یہ دو ٹرم ہے, کہیں کہیں پر ایتھیکل کے نام سے بھی استعمال ہو رہا ہے, کہیں پر پارٹیسپیٹری کے نام سے بھی بولا جاتا ہے. اور ایک ملک کے اندر ایسا بھی دیکھا میں نے کہ وہاں پر انہوں نے ایتھیکل غلط وغیرہ کچھ نہیں بول سکے تو انہوں نے ایک اسپیسیفک کر کے نام رکھ دیا نا کہ بھئی دیکھیں دنیا بھر میں ایک کام ہو رہا ہے, ہم ذرا سے ڈفرینٹ طریقے سے کرنے جا رہے ہیں. تو دراصل یہ جو ٹیگنگ کرتے ہیں آپ, یہ جو نام رکھتے ہیں, اس سے ایک طرح سے آپ نے ایک میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے ایڈیولوجیکل گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں سے نکلتی, بس سمپل از دیٹ, اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, اس میں دیکھیں ہمارے پاس اسلامک فائنانس ہے, اسلامک بینکنگ ہے, پھر اسلامک اکنامکس بھی ہے, اور اسلامک کیا کہتے ہیں بینکنگ اور فائنانس بھی ہے. تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں, تینوں ورڈز ہیں, کیا یہ انٹرچینجبل ہیں, کیا یہ سنونیم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یا ان میں کچھ خاص فرق ہے ان سب کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں؟ جی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہیں, یوں کہہ لیں آپ زیادہ بہتر ہے. سنونیم تو ہم شاید نہ کہہ سکیں لیکن ریلیٹڈ ضرور ہے. اکنامک کی جو ٹرم ہے تھوڑی براڈر ہے, اس کے اندر آپ کی ٹریڈ پالیسی, آپ کی ٹیکسیشن, آپ کی ریسورس مینجمنٹ, ہر چیز آ جاتی ہے, پلاننگ آتی ہے فیوچر کی, اور اس کے حوالے سے کہ ہم نے اپنی ریسورس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. تو کسی بھی چیز کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن وغیرہ کے حوالے سے جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ لیول پر تو اکنامکس کے اندر آ جاتا ہے.
فائنانس کا جو خاص طور پہ جو کنسیپٹ ہے وہ منی اور اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس ریسورسز مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور فائنانس کے 2 سیگمنٹ ہیں بڑے مشہور, اس کے میں ایک کو بینکنگ اور ایک کو نان بینکنگ کہتے ہیں کنونشنل ڈسٹریبیوشن میں. تو جب ہم بینکنگ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ ادارے ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے اندر بینکنگ کی خدمات فراہم کرتے ہیں, اور جب ہم فائنانس بولتے ہیں تو اس سے مراد بینکنگ اور فائنانس جو نان بینکنگ ادارے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. عام طور پہ دنیا میں جو ڈگری فائنانس کی ہوتی ہے تو عام طور پہ فائنانس کی ڈگری کے اندر بینکنگ نان بینکنگ دونوں شامل ہوتے ہیں, لیکن اکنامکس کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ جنرلی ایک انڈیپینڈنٹ ڈگری سمجھی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ بہت براڈر اسکوپ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. اور اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اکنامکس کی جو اکانومسٹ کی اپروچ ہوتی ہے وہ کسی چیزوں کا لیگل یا نان لیگل ہونا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی اپروچ کے اندر بعض چیزوں کی ریسورس مینجمنٹ یا اکانومی کے لحاظ سے بعض چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ آپس میں ریلیٹڈ ٹرمز ہیں. ہمارے یہاں جو ابھی اس وقت ماڈرن ڈیمانڈ ہے وہ تینوں سیگمنٹ میں, اسلامک فائنانس میں بھی ہے, اسلامک بینکنگ میں بھی ہے, اور اکنامک پالیسی کے جو لوگ بنانے والے ہیں ان کے بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسلامک پرنسپل کی اویئرنیس ہوتی ہے, تو وہ آپ کی اوور آل پالیسی اکنامک جو ہے وہ اسلامک کی قریب ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے اس میں ڈسٹریبیوشن سمجھ لیں آپ. صحیح ہے, بالکل. اچھا, آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر بھی کیا, تھوڑا سا بتایا بھی انٹروڈکشن کے اندر, ہسٹری اس کے بارے میں, اسلامک بینکنگ کے بارے میں بتائی, لیکن پاکستان کے اندر یہ کس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھیل چکی ہے, اور کس حد تک اس کا مطلب اسلامک بینکنگ پاکستان میں موجود ہے, آپ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ کہ پاکستان کا اگر ہم جائزہ لیں تو پاکستان میں تقریباً کوئی 43-45 اگر آپ کہہ لیں, یا محتاط اندازے میں آپ کہہ لیں کہ 40 سال تو کہیں نہیں گئے, 1980 سے اگر آپ لگاتے ہیں تو 40 سے 45 سال بنتے ہیں. اس زمانے سے اسلامائزیشن آف اکنامک سسٹم کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ایک سسٹم لائے تھے, PLS بینکنگ کا لایا تھا, وہ مداربہ آرڈیننس کے ذریعے مداربہ کو متعارف کرایا تھا انہوں نے. تو اس زمانے میں ایک کوشش ہوئی تھی کہ ہم انسٹیٹیوشنل لیول پر بینک کو اور نان بینکنگ انسٹیٹیوشنس کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوشش کریں. اس زمانے سے یہ پاکستان میں شروع ہوا. اس وقت پاکستان میں یہ PLS سسٹم آیا, پھر وہ چل نہیں سکا, پھر کچھ عرصے کا بریک آیا, پھر 1993 میں پاکستان کے اندر پہلا اسلامی بینک البرکہ آیا, اور انہوں نے آ کے یہاں پہ بہت محدود پیمانے پہ کام شروع کیا. پھر 1998 میں میزان بینک نے اپنا کام شروع کیا, اور وہ 2002 میں باقاعدہ ان کو اسلامی کمرشل بینک کا لائسنس مل گیا. اور پھر اس کے بعد 2005 سے جو ہے وہ یہ کام شروع ہوا ہے کہ اسلامائزیشن کی پالیسی آئی. سپریم کورٹ کی اپیلٹ بینچ کا فیصلہ 2002 میں آیا, وفاقی شرعی عدالت کا 1993 میں پہلا فیصلہ آیا, پھر اپیلٹ بینچ کا دوسرا 2002 میں آیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک اوور آل دنیا میں موومنٹ آ چکی تھی, پھر لوگوں نے اس حوالے سے ذرا کام شروع کیا کہ بھئی ہم اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کریں اور انسٹیٹیوشنلائزیشن شروع کریں. اب اس کے بعد جو 3 بڑے سٹیپس ہوئے, ایک تو یہ ہوا کہ انسٹیٹیوشنل لیول پر امپلیمنٹیشن ہوئی, دوسرا اس کے ریگولیٹری اور گورننس ماڈل بن گئے, اور تیسرا ایسے کہ اس کے ایجوکیشنل کچھ کریکولم اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام شروع ہوا. آج دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اسلامک فائنانس کے حوالے سے پروگرام بھی کراتی ہیں, ٹریننگ بھی کراتی ہیں, ماسٹرز کے لیول پہ بھی ہوتا ہے, انڈر گریجویٹ لیول کے اندر بھی کورسز شامل ہیں, اور اب تو اس کے اندر MPhil اور PhD کے اندر بھی دنیا میں جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اب آپ کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم اپنے پورے فل فلیج ایک اپنا ماڈل لے کر آ چکا ہے. صرف وہ بک میں نہیں ہے, صرف آئیڈیالوجیکل وے میں اویلیبل نہیں ہے, بلکہ وہ عملی طور پر اداروں کی شکل میں امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے, اس کے ریگولیٹری سسٹم بھی ہے, اور اس کی ریسرچ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. ہمارا جو پروگرام ہے اس کی 3rd سیگمنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر, کہ کوئی بھی چیز آپ نہیں لے کر آتے ہیں تو اس کے ایجوکیشنل اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جب انسٹیٹیوشن ساتھ لگتے ہیں تو وہ ادارہ وہ چیز پھر آگے جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک کڑی ہے جو کہ الغزالی UTech کے ذریعے شروع ہو رہی ہے. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب, اس کا ہمیں یہ بھی بتایا کہ بیسکلی دیکھیں اسلامک فائنانس اور بینکنگ کے اندر دنیا بھر میں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو پرابلی اس کو مانیٹر بھی کرتی ہوں گی, اس کو کریڈٹ بھی کرتی ہوں گی, اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ہماری خود کی اندرونی کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوں گی جو بینکس کو آڈٹ کرتی ہوں گی, اسلامک فائنانس کے جو رولز ہیں اور ان کے حساب سے چیزیں کام چل رہی ہیں. تو ان آرگنائزیشنز کے بارے میں کچھ ذکر کر سکتے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں اور یہ کیا کام کرتی ہیں, کہاں کام کرتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت اگر ہم اپنے ایگزسٹنگ سسٹم کو دیکھیں دنیا میں, تو جو بھی پرائمری کور انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن کا کام بزنس کرنا ہوتا ہے, جیسے بینکس لینے یا نان بینکنگ انسٹیٹیوشن لینے, تو ایک تو یہ ادارے ہوتے ہیں.
اور ان کے ساتھ 3 طرح کے ادارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ان کے ریگولیٹری ادارے جن کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے حوالے سے لا بناتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, پبلک منی ہے تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں. دوسرے ادارے وہ ہوتے ہیں جو ان کے سپورٹ فنکشن کے طور پہ کنٹرول کی امپلیمنٹیشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آڈٹ کی فرمز ہوتی ہیں تو ان کا کام ہے, یہ اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز ہوتی ہیں. تیسرے وہ ادارے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر اسٹینڈرڈائزیشن کا اور ایک کولیبریشن کا اور ایک کوہرنس کریٹ کرنے میں وہ مدد کرتے ہیں. تو اس وقت اسلامک فائنانس کے اندر تینوں طرح کے ادارے ہیں. مثلا جیسے پاکستان کے اندر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک کسٹوڈین ہوتے ہیں سسٹم کے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایسے ادارے آ گئے ہیں جو کہ ریسرچ کے اندر ہیں. آڈٹ فرمز پاکستان میں آ چکی ہیں, ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتے ہیں, انٹرنل آڈٹ بھی ہوتے ہیں, ٹریننگ کی فرمز آ چکی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر اسلامائزیشن آف سسٹم کے بعد سے کچھ ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں جو کہ اسلامک انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے ایک کولیبریشن کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے اسٹینڈرڈس بناتے ہیں, ان کی کانفرنسز کرتے ہیں, جن میں اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈز کے نام سے ایک ادارہ IFSB ہے جو ملائیشیا میں بنا ہے. اس طرح شریعہ اسٹینڈرڈز, ایتھیکل اسٹینڈرڈ, ایتھکس کی اسٹینڈرڈ, گورننس اسٹینڈرڈ, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بنانے والی دنیا کی ایک بڑی پرومیننٹ باڈی ہے جس کو اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن اور اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن یعنی AOFI کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے. ان اداروں کے بننے سے جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک ایکو سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے کہ ایک ادارہ کام کرنے والا آیا, کور فنکشن کرنے والا, تو اس کا ایک ریگولیٹر بیٹھا ہو, چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہو اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن والا ہو. جب آپ ایسے ادارے بنا لیتے ہیں تو آپ یہ کہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ناؤ وی آر ورکنگ انڈر اے سسٹم. ہم ایک نظام کے تحت کام کر رہے ہیں, ایک الگ تھلگ نظام سے چل کے کام کرنے کی مشکلات نہیں ہوتی. تو جب نظام میں جب آپ آ جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ چاہے پاکستان میں ہوں, پاکستان سے باہر ہوں, کہیں یورپ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, آپ افریقہ میں ہوں, آپ آسٹریلیا میں ہوں, آپ فار ایسٹ میں, مڈل ایسٹ میں ہوں, آپ کو مور اور لیس ایک جیسی چیزیں ملیں گی جن کے اندر اسٹینڈرڈائزیشن ہوگی. اور جو ویریشن ہوتی ہے 4 سے 5-6%, وہ جو نارمل ہوتی ہے, عام سی بات ہے, تو اس سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. جیسے ہم یونیورسٹیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھ کے ماسٹرز کی ڈگری لے رہا ہے تو افریقہ میں چلا جائے, آسٹریلیا میں چلا جائے, تو اس کی ریکگنیشن ماسٹرز کے طور پہ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسی ڈگری لے لے جو دنیا میں ریکگنائز نہ ہو تو اس کے لیے دنیا میں کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو BID ہی یہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے آئے ہیں ان کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس سے اطمینان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی سسٹم کے طور پر یہ چیز انٹروڈیوس ہو گئی. اب آنے والے وقتوں میں اس میں امپرومنٹ آتی رہے گی. جی, تو مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اسلامک فائنانس کے بارے میں اور بات کر رہے تھے اس کی جو ہسٹری کے بارے میں. تو آپ نے کہا بھی کہ مطلب تقریباً 1901 یا 1902 میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کام کرنا شروع ہوا دنیا میں, مطلب کہ اس میں تھوڑی سی سوچ اور اس کی فکر تھوڑی سی شروع ہوئی. ابھی تقریباً 100 سال بعد یا مطلب آلموسٹ 130 ایئرس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پوٹینشیل ابھی بھی اور ہے کہ اس کے اندر ابھی یہ پوٹینشیل پہ ریچ کرنا شروع کر چکا ہے ورلڈ وائڈ, یا اس کا پوٹینشیل اسلامک فائنانس اور بینکنگ کا اور مزید ہے دنیا کے؟ دیکھیں, اصل میں اگر میں یہ کہوں کہ 90s کے اسٹارٹ میں یعنی کہ 1901 سے 1930-40 تک کا جو زمانہ ہے, پریکٹیکلی اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. زمانے میں تو ورلڈ وارز ہو رہی تھی, سپریشن پارٹیشن آف دی کنٹریز ہے, تو وہ دنیا بھر بڑی ہلچل تھی. صحیح معنوں میں اس پر سوچ شروع ہوئی 1930 کے بعد سے. صحیح. اور 1930 سے لے کر اگر ہم حساب لگاتے ہیں کہ 1950s 1960s 70 تک پریکٹیکلی کوئی بڑا کام نہیں ہوا. چھوٹے موٹے انسٹیٹیوشن بنے, ایکسپیریمنٹس ہوئے. تو صحیح معنوں میں جس کا پہلا ایکسپیریمنٹ ہے وہ تو 1980s میں ہی نظر آتا ہے. پاکستان میں, دنیا کے اور 1-2 ملکوں میں بھی ہوا. صحیح معنوں میں اس کے اندر جو بوم آیا ہے انسٹیٹیوشنل لیول پر ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ تو وہی سن 2000 کے بعد سے ہی. اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 2nd یا 3rd جنریشن ہے. اور یہ جو آج جنریشن ہے اسلامک فائنانس کی, اس کے اندر جا کر اب سسٹم بنے ہیں, ریگولیٹری ماڈل بن رہے ہیں, اور ہر 3 سال بعد 4 سال بعد ان میں امپرومنٹ آ رہی ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز بن رہے ہیں. دنیا کی کنٹریز میں لیجسلیشن شروع ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر ایک فیڈرل لیول پر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کہ لیجسلیشن کے اوپر, ریکوائرڈ لیگل گیپس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اصل میں تو کام اب شروع ہوا ہے, یوں کہنے آپ. یعنی کہ ایک ہوتی چیز, کوئی چیز تھاٹ. ہمارے یہاں ایک ٹیچر ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آئیڈیا نیا آتا ہے تو بالکل انیشیل لیول پہ نا وہ کتابوں میں ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو چند لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر زندگی جب آتی ہے کہ جب وہ کمرشلی وائبل سولوشن بنتا ہے. تو کمرشلی وائبل سولوشن بننا یعنی
تجارتی طور پر ایک قابل عمل منصوبہ بننا، پھر اس کی نگرانی کا نظام بننا، پھر اس کے سیکھنے کا، تو اصل کام پچھلے 10 سال میں ہی شروع ہوا اور آنے والے وقتوں میں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور بڑھے گی. ہیومن ریسورس کے حوالے سے، کوالٹی اسٹاف کے حوالے سے، بڑا اچھے اسکل سیٹ رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے. تو دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو اب یعنی آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارے لائف سائیکل تھیوری کی انسیپشن ہے، گروتھ ہے، میچورٹی ہے، ڈکلائن ہے، تبھی ہم انسیپشن سے تھوڑا سا اوپر آنا شروع کریں. ناٹ اسٹل وی آر ناٹ ان فیز آف انسیپشن، یعنی ابتدا آغاز ہے. بعض ملکوں میں 20 سال ہو گئے، بعض میں 30 سال ہو گئے، بعض میں 40 سال، بعض میں 5 سال ہو گئے. تو اب ہم جب آگے جائیں گے اور ریسرچ اور اس طرح اکیڈمیاں اور یہ سب مل کر کام کریں گے تو بڑی امید ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوگی. تو میرا اگلا سوال اسی کے حساب سے ہوگا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اسلامک بینکنگ ایک طریقے سے انفنسی کے اسٹیج سے نکل رہی ہے اور انفنسی کے اسٹیج میں ابھی شاید وہ ہے. تو اوبیسلی یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، بیکاز اس کو ناٹ اونلی سروائیو کرنا ہے پر اس کو یہاں پر فلرش بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے کچھ ریسورسز بھی چاہیے ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں جو ان کی مدد کرے، اس کو ہنڈر نہ کرے، اس کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں. تو آپ کے نظریے میں کیا چیزیں ہیں ایسی جو مطلب بہت معاشرے میں بھی اور ہماری اکانومی میں بھی ایسی ہیں کہ جو اسلامک بینکنگ کو زیادہ پروموٹ کریں گی اور پروفیشنل لیول کے جو لوگ ہیں وہ اس میں کیا حصہ اپنا شامل کر سکتے ہیں، کیا حصہ پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے سسٹم کی شکل میں، نظام کی شکل میں یہ چیز آ گئی ہے اور اب اس کے لیے قوانین بن رہے ہیں، ریگولیٹری سسٹم بن رہے ہیں، تو اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ ریسرچ شروع ہوگی اور جو کچھ شروع ہو چکی ہے. اکیڈمیا کا ایک بڑا کنٹریبیوشن اس میں شروع ہوگا، علمی سطح پر ہوگا، یعنی اسلامی، چاہے وہ اسلامی یونیورسٹیز ہوں، اسلامی دینی مدارس ہوں، فقہ کے مدارس ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا الغزالی کا ایک ماڈل دیکھتے ہیں آپ کہ الغزالی یونیورسٹی کے جو ایک ماڈل میں سے ایک بڑا ماڈل یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں وہ حضرات جو کہ فقہ کے طلباء ہیں ان کو بزنس اور فائنانس کے ساتھ انٹیگریشن ان کی جائے. اس کے پیش نظر یہ بات ہے کہ وہ اسلامک لاء کے حوالے سے ان کی اویئرنیس بڑی اچھی ہے، فقہ کے حوالے سے جو اسلامک لاء ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ان کو بہت کچھ سیکھنا ہے. اس طرح وہ لوگ جو کہ بینکنگ اینڈ فائنانس میں ان کی بڑی اچھی نالج ہے اپنی بینکنگ اینڈ فائنانس کی، منی میٹرز کی، لیکن وہ شاید فقہ اسلامی لاء کے حوالے سے اتنی گرفت نہیں رکھتے. تو اب جو ایک بڑا کام جو نیکسٹ جنریشن کا کام ہے، وہ 3 کام میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایسے لوگ جو کہ ایکسپرٹس ہوں دونوں سائڈ کے، ان کا اسکل سیٹ جو ہے، ان کی صلاحیتیں جو ہیں، اس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں موجود ہوں، موجودہ زمانے کی چیزوں کو بھی سمجھتے ہوں اور وہ موجودہ تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اسلامی جو گرپ ہے وہ اچھی ہو. چونکہ پچھلے 20 سال 40 سال کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ آئے جنہوں نے بڑی محنت سے کوششیں کی مگر اسلامک لیگل بیک گراؤنڈ ان کا کمزور تھا. تو جب مارکیٹ میں کریٹیکل انالیسس ہوا ان کا تو لوگوں نے کہا آپ یہ کیا سولوشن لے کر آئے، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو جب آپ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی دونوں گراؤنڈ سالڈ ہونے چاہیے. تو ایک تو یہ کام بڑے پیمانے پہ شروع ہوگا. دوسرا، ہمارے لیجسلیشن، قانون سازی کے حوالے سے اور ایک سسٹم کے حوالے سے ہمارے یہاں کام شروع ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. کیونکہ جب تک ایک آپ کا، جسے ہم ایک بڑا مشہور جملہ بولتے ہیں، ایک سازگار قانونی ماحول، کنڈیوسو لیگل انوائرمنٹ نہ ہو، ایک آپ کی سسٹم کی سپورٹ نہ ہو، آپ کا نظام ایک خاص حد سے اوپر جا نہیں سکتا. اب دوسرا مرحلہ ہمارا یہ ہے. اور تیسرا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ جس کے اندر ہم بیٹھے پروگرام میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ اکیڈمیا، یونیورسٹیز لیول پر جب اس میں انوالومنٹ ہوگی تو ریسرچ کا ایریا ہمارا انشاءاللہ امپروو ہوگا. ریسرچ کے ایریا میں جب آپ امپروو ہوتے ہیں تو پھر اس میں سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ سسٹم میں جو خرابیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو آپ دن بدن بہتر کرتے ہیں. دنیا کا کوئی سسٹم آج تک اپنے ایفیشینٹ یا پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہمیشہ ایک بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور بہت بہتری کی گنجائش ہے. لیکن اس کے لیے میں افراد چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو ایگزیکیوشن کو دیکھیں، تو کچھ ریسرچ کو دیکھیں، تو کوئی گورننس کو دیکھیں، تو کوئی اسٹینڈرڈائزیشن کو دیکھیں. جب ہماری ٹیم تیار ہوگی اور ہمارا ٹیم ورک سامنے آئے گا تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی شاید جو نیکسٹ جنریشنز ہیں، آنے والے 50 سال جو ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے لیے بہت اچھے ہوں. تیاری آج سے کریں گے تو اس کا نتیجہ سامنے ہے. سو مفتی صاحب، ابھی فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو رولنگ پاس کی ہے اسلامک فائنانس کے بارے میں، تو اس میں یہی کہا ہے کہ ہر بینک کو ایک اسلامک فائنانس کا ایک سلوشن بھی دینا ہے اور اسلامک بینکنگ کی طرف موو بھی کرنا ہے. تو آبویسلی اس سے کافی چیزیں، مطلب کافی چیلنجز بھی ہوں گے ایگزسٹنگ بینکس کو
مین پاور کی طرف سے, ریسورسز کی طرف سے. سو آپ ابھی اوبویسلی انڈسٹری میں ہیں, آپ کو آپ بورڈ میں بھی ہیں کافی اسلامک فیڈریشنس کے. سو آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ابھی کیا شارٹیجز آ رہی ہیں انڈسٹری میں مین پاور کے حساب سے, اور الغزالی یونیورسٹی اس کے کس طریقے سے اس شارٹیج کو کنٹریبیوٹ کو کم کرے گا؟ مطلب جی دیکھیے, فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا ریسنٹلی, اس کا یعنی اوور آل تھرڈ ڈیسیشن تھا پاکستان کے اندر. فیڈرل شریعت کورٹ کے سیکنڈ ڈیسیشن تھا 2022 میں. انہوں نے یہ بات رکھی کہ دیکھیں, ہم نے 1993 میں ایک فیصلہ دیا تھا, پھر گورنمنٹ اپیل میں گئی تھی, پھر 2002 میں فیصلہ آیا اپیلٹ بینچ کا سپریم کورٹ کی. اس کے بعد 2022 تقریباً یہ 20 سال ان کے لگ گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس 20 سال کے عرصے میں اسلامک بینک نکل کر سامنے آئے, اور ایک بینک کنورٹ ہوا ہے, فیصل بینک اس زمانے میں کنورٹ ہو رہا تھا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے سامنے ایک پلی لی جاتی تھی, یا ہمارے سامنے ایک پریئر رکھی جاتی تھی کورٹ کے سامنے کہ ہمارے لیے پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے, تو آپ کی فیصلے کو مؤخر کریں. تو کورٹ نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اب ہو سکتا ہے, یہ دیکھیں لوگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کرنا. تو پھر خیر مختصری کہ کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اب اتنی مدت میں اپنے سسٹم کو کنورٹ کرنا ہے. اس کے اندر پورے ملک کا نظام شامل ہے, یعنی کہ اس کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ بینکنگ ہو, بینک ہو, نان بینکنگ ہو, اس کے علاوہ گورنمنٹ کی انٹرنل ایکسٹرنل بوروئنگز ہیں, گورنمنٹ کے اپنے جو سارے جو مینجمنٹ ہے, فائنینشیل مینجمنٹ ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر بینک سب سے زیادہ اوبویس ہے, تو بینک پر نام آتا ہے کہ بینک کی بات آتی ہے. تو پھر اس میں ہمارے یہاں 2 کسٹوڈین ہیں ہمارے فائنینشیل سسٹم کے, ایک اسٹیٹ بینک کہلاتا ہے, ایک سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے. تو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی گورنمنٹ کی سطح پہ جو بنائی گئی, تو اس کے اندر پھر انہوں نے ان کو بھی رکھا اور کہا کہ منسٹری آف فائنانس کے لوگ بھی ہوں, اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ ہوں, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بھی لوگ ہوں, اور ملک کے اندر جو بینکس ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں, یعنی تقریباً آل اسٹیک ہولڈر اس کمیٹی کا پارٹ, اور وہ ہمیں سجیشن دیں کہ ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے. اس لحاظ سے ہم نظر رکھیں تو آنے والے وقتوں میں جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایسے لوگ چاہیے, ایسے ٹرینڈ لوگ چاہیے کہ جو بینکنگ جانتے ہوں, لاء کو جانتے ہوں, شریعت کو جانتے ہیں. اس لحاظ سے الغزالی کے جو یہ پروگرام ہے, اس کے اندر جو اسلامک فائنانس اور وہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کے ادارے ہوں, اسلامک بینکس کے ہوں, اس کے اندر افراد کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ وہ ادارے جو کہ بینیفیشری ہوتے ہیں, یعنی کہ چاہے ایک آدمی بینک میں نہ بھی ہو, لیکن وہ کسی ایسے ادارے میں جا کے کام کرتا ہے جس نے بینک سے فائدہ لینا ہے. تو الٹیمیٹلی اگر ایک آدمی ٹیکسٹائل سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے جا کے, اس نے بینک سے تو کام کرنا ہے. تو جب بینک سے کام کرنا ہے نا, تو ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو فائنینشیل مینیجر ہوگا, اگر اس کو اسلامک فائنانس کی نو ہاؤ اچھی ہوگی تو اسلامک بینک سے ڈیل اچھی کرے گا, نہیں ہوگی تو اس کے لیے پرابلمز ہوگی. تو اس وجہ سے اکیڈمیا کے اندر اس کو جو کمپلشن کی گئی ہے, آپ نے سنا ہوگا ایچ ای سی نے بہت سارے پاکستان کے اندر جو ہمارے پروونشل ایچ ای سیز ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ اپنے کریکولم میں اس کو داخل کیا جائے آنے والے وقتوں میں. تو اس لحاظ سے مستقبل میں اس کی بڑی طلب ہے اور ڈیمانڈ ہے. لیکن اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوالٹی اسٹف جو ہوتا ہے نا, معیاری افراد, ان کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم کم معیار کے لوگ تیار کریں, تو پھر وہ ان کا کھپت ان کی مشکل ہوتی ہے. بالکل. اور دیکھیں ابھی جیو ٹیک انفیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے سپٹمبر میں, ایم ایس اسلامک بینکنگ, اینڈ آف کورس مطلب ایز اے ڈین آف سوشل سائنسز اینڈ یو نو اس کے کریکولم سے آپ سے زیادہ واقف کوئی نہیں ہوگا. آپ کو کریکولم کو دیکھ کر, اس کے جو سبجیکٹس ہیں اس کو دیکھ کر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیو ٹیک کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ جب مارکیٹ میں آئیں گے تو ان کو کیا ان کا کیا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوگا, ان کو کیا ایڈوانٹیج ملے گا, اور اس میں کیا خاصیت ہوگی ان کے پاس ایک تو جیو ٹیک سے ایم ایس اسلامک بینکنگ کرنے کی کے بعد کیا ان کے پاس اسپیشلٹی آئے گی جو دوسروں سے ان کو الگ کرے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک تو یہ کہ جیو ٹیک کا جو معیار ہے وہ بہت اعلیٰ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شروع سے یہ بات ذہن میں ہے کہ بہت اعلیٰ معیار کے طلباء کو لیں ہم, یعنی ان کے پاس کنونشنل فائنینشیل نالج بھی جو ہو وہ اچھی ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی علمی اعتبار سے کمزور ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم اسلامک فائنانس کو الغزالی سے پڑھانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے نصاب میں, ہمارے کریکولم کے اندر شریعہ لاء کے حوالے سے, اسلامک فائنانس کی پروڈکٹس کے حوالے سے, ان کے حوالے سے ایک طالب علم کو اتنا پڑھانے کی کوشش کریں گے کہ جب وہ باہر نکل کے انڈسٹری میں آتا ہے تو انڈسٹری میں اس کو دوبارہ سے اثر نو ایک بیسک نالج کے لیے آغاز نہ کرنا پڑے. دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جو کہ نارمل ایم بی اے کر کے آتا ہے, بہت اچھا فائن لڑکا ہوتا ہے, بڑا اچھا اسمارٹ,
اور کام کرنا ہے. لیکن جب وہ آ کے بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ مثال کے طور پہ نئی ٹرمینالوجی اسلامک فائنانس کی یہ کیا ہے, سکوک کیا چیز ہوتی ہے, مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, اکاؤنٹنگ انٹریز اس کی کیسی ہوتی ہیں. تو ایک بیس لیول پر ایک آدمی چونکہ ماسٹرز کا کیا ہوا ہے وہ غالباً انڈر گریجویٹ کی لیول سے شروع کر رہا ہوتا ہے. تو ایک جو لرننگ کرو کے اندر اس کے اگر بہتری آنی ہے تو ایکسپیرینس کے ذریعے آئے اپنی فیلڈ میں, وہ پھر بلو چلا جاتا ہے تھوڑا. پھر بعد دفعہ ان کو خود فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے حوالے سے کچھ لیگل پڑھ کے آ جاتے, کچھ شریعہ لاء پڑھ لیتے تو آج شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک فائنانس جامعۃ الرشید کا بھی ایک پروگرام رہا ہے فقہ المعاملات کے نام سے. تو الغزالی یونیورسٹی کے ذریعے جو چیز کرنی ہے اس کے اندر یہ کریں گے کہ ایک طالب علم ایک آتا ہے اگر وہ بزنس کی اسٹڈیز کر رہا ہے تو کنونشنل بزنس اسٹڈیز کے اندر بڑا سمجھدار ہو, اکاؤنٹس کے اندر سمجھدار ہو, فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر سمجھدار ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو کور اسلامک فائنانس کی جو چیزیں دنیا بھر میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ بہت کرسٹل ہو کے سامنے آ رہی ہیں. عام طور پہ وہ 6 سے 8 کورس ہوتے ہیں جن کے اندر اگر آپ بہت اچھی طرح سے ریگر کے ساتھ اس کو پڑھا دیں اگر تو ایک طالب علم اسلامک فائنانس, اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن, نان بینکنگ انسٹیٹیوشن, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز, ان سب کے بارے میں ایک بیس اس کے پاس آ جاتی ہے. اب وہ جیسی سسٹم میں جا کے بیٹھتا ہے اس کے لیے 1 سال کا ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے, وہ بہت اچھے اس پیرل پہ آ جاتا ہے, وہ ہر چیز جان رہا ہوتا ہے. پھر ہم لوگ تو آج کل کہہ بھی رہے ہیں اور دنیا بھر میں یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ جب گریجویشن یا ماسٹرز کر کے باہر آئیں تو اپنے آپ کو اس پر روکیں نہیں, آپ اپنی فیلڈ کے اندر سرٹیفکیشن ضرور کریں. تو مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بیسکلی اسلامک فائنانس کے اندر ایک تو یہ ایسی انڈسٹری ہے جو جس کے اندر ہمیں مین پاور کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہوگی. تو ہمارے پاس جو طلبہ آئیں گے جیو ٹیک کے اندر اس کا تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جیسے فار انسٹنس کیا یہ فائنانس میں آلریڈی کام کر رہے ہوں گے, بینکنگ کے پروفیشنلز ہوں گے جو ویکینڈس پہ آئیں گے, یا یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو BS کمپیوٹر سائنس سے آ رہے ہوں یا پھر اور دوسرے پروگرام سے آ رہے ہوں, تو ان کا کیا بھی ریکوزٹس ہوگا اور ان کو کس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے؟ دیکھیے آج کل کے حوالے سے یہ بڑا ایک اہم سوال لوگ کرتے ہیں, چونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ڈفرنٹ ڈسپلن میں پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے تو بڑا کریٹیکل مسئلہ تھا, لیکن آج انٹر ڈسپلن جو وہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اس میں ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جو کبھی تو ریلیونٹ فیلڈ سے آیا ہے, تو فائنانس کی اس کو بیسک نالج نہیں ہے, بیسک چیزیں اس کو نہیں پتہ, تو آج کل ایک 0 جو سیمسٹر ہوتا ہے یا ایک کچھ اس کی جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے وہ ایک طریقہ ضرور ذہن میں ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ جو بنیادی طور پر اس میں انٹیک ہوگا اسٹوڈنٹ کا وہ تو وہی لوگ ہوں گے جو کہ فائنانس پڑھے ہوئے ہوں یا ایک پراپر ایک فائنینشیل ڈسپلن میں آ رہے ہیں, چاہے چارٹر اکاؤنٹرس ہوں, فیلڈ کے لوگ ہیں. لیکن اگر ایک آدمی ہے جو فرض کریں کہ وہ میکینیکل انجینئر ہے سب, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اب اس فیلڈ میں آؤں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو پریریکوزٹ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کے ڈفرینٹ کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اس بات سے. اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بعض ایریاز ایسے ہیں جس کے اوپر آج کل کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر کچھ انجینئرز اور سائنٹسٹ آتے ہیں, جیسے مثلاً ڈیٹا سائنس کا کام ہے. تو ڈیٹا سائنس کی ضرورت اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی لیے ایسے لوگ آ سکتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر کمپیوٹر کے ہوں, ڈیٹا سائنس کے ہوں, لیکن اسلامک فائنانس بھی لینا چاہتے ہیں. تو اگر وہ پری ریکویزٹ اپنے کور کر لیتے ہیں, ڈیفیشنسیز کو وہ کر لیتے ہیں, یا 0 سیمسٹر یہ جو بھی طریقہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, تو میرے نہیں خیال ہے کوئی اتنی بڑی مشکل ہوگی اور وہ ضرور آئیں گے. بلکہ لوگوں کو آنا چاہیے. اس لیے بعد دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز پڑھ کر آیا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سکسیسفل نہیں, تو وہ ٹرانسفر کر کے دوسری جگہ کو. اور جیسے آپ نے کہا اس فیلڈ کے اندر اپرچونیٹیز بھی بہت ہوں گی اور انفیکٹ یہ گروئنگ ہے. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہمارے گریجویٹس ہوں گے؟ مطلب ابھی تو ہم اپنا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ 2 سال کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ گریجویٹ بھی ہوں گے. ایز اے ڈین آف سوشل سائنسز اینڈ ایز اے فیکلٹی ممبر آپ کی خود کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارے گریجویٹس فیلڈ میں جب پہنچیں گے تو وہ کیا مطلب ان کی کیا پروو کر سکیں گے, کیا ان کے ہوں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کی ایک سوال کی جواب میں عرض کیا تھا, میں توقعات یہ ہیں کہ ایک تو یونیورسٹی جیو ٹیک الغزالی جو ہے وہ ان کی انٹیک جو اسٹوڈنٹ کا اعلیٰ معیار کی اچھے
اس پروگرام میں جو لوگ آئیں گے جن کا ایک دفعہ ہمارے پاس ایک ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پروگرام میں جوائن کرتے ہیں، تو جب یہاں سے نکلے آئی تو ان کے پاس فائنینشیل سسٹم کے حوالے سے جو بہترین مارکیٹ کے اندر ایکسپیرینس چیزیں ہیں تو اس کے حوالے سے ایک انفارمیشن ان کے پاس اویلیبل ہو. وہ اکاؤنٹس کی چیزیں بھی بہترین سمجھتے ہیں، فائنانس کے اندر بھی بہترین ہو. اس کے اندر وہ چاہے انٹرنیشنل فائنانس ہو، لوکل فائنانس ہو، اور وہ چاہے گورنمنٹ لیول کا فائنانس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامک فائنانس کے حوالے سے چاہے اس کی شریعہ لا بیسس ہو یا اس کی پریکٹیشنر بیسس ہو، یا پروڈکٹ کے حوالے سے یا لیجسلیشن کے حوالے سے، گورننس ماڈل کے حوالے سے ان کے اندر اتنی سمجھداری ہو کہ ان کی طرح کا ایک جو اسٹوڈنٹ کسی اچھی یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے تو وہ جب کسی سیٹ پر جا کے بیٹھتا ہے، کہیں کام کرتا ہے، تو ان کے لیے ایک کارآمد ریسورس ثابت. یعنی ایک ساری ڈگری لینے کے بعد آپ گئے اور آپ کو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کا اسکل سیٹ اچھا نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ جب نکلے تو اس کنورشن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اس فیلڈ کے اندر جو اب تک دنیا میں کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں اس کے پاس ایک ایسی معلومات موجود ہو، انفارمیشن ہوتی، نالج اس کے پاس ہو، وہ انڈسٹری میں جب آئے تو وہ اپنا بڑا اہم کردار ادا کر سکے. اور 4 5 7 سال 8 سال 10 سال میں جب ہمارے ڈفرینٹ بیچز نکل کر آتے ہیں تو جب وہ انڈسٹری کے اندر جا کے مختلف لوگوں کو انپٹ دیتے ہیں تو اس سے بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ اسکل سیٹ آپ کا بہتر ہے اور کوالٹی کے اعتبار سے کافی اوچر تھا. اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان سے باہر بھی یہ لوگ بہت کام آتے ہیں. ہمارے بہت ساری ایریاز ایسے ہیں، کنٹریز ایسے ہیں کہ جا کے ملنا پاکستان کے بہت جا کر بیٹھے ہیں اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں. جب یہاں سے آپ اچھے لوگ تیار ہوں گے وہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی کارآمد ہوں گے، مان لی پاکستان سے باہر. انشاءاللہ. مفتی صاحب ونس اگین شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. اینڈ مطلب ایک تو چیز یہ ہے کہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ایم ایس اسلامک فائنانس از بینگ لانچڈ بائی الغزالی یونیورسٹی ایٹ جی یو ٹیک، اینڈ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس پروگرام کے بارے میں. اور انشاءاللہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ایک نیڈ بھی ہے انڈسٹری کی جس کے اندر مین پاور کی بہت ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو گریجویٹ ہوں گے وہ نہ صرف پاکستان میں باہر بھی جا کے اس فیلڈ میں کام کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. سو مفتی صاحب تھینک یو سو مچ، اینڈ انشاءاللہ we'll see you soon. Inshallah. Thank you, Sasna. Thank you.